تے چادر تان کے ستا تے نور پہ جمعے کریا. جبریل علیہ السلام نوری فرشتے ہیں. جہاں ان کے سر کی انتہا رہتی ہے وہاں مصطفیٰ کے تلی کی ابتدا رہتی ہے. تو جن کی تلی اتنی اعلیٰ ہے اور اگلی جن کی بشریت اتنی اعلیٰ ہے ان کی نورانیت کتنی وعدہ ہوگی. لیکن جبریل علیہ السلام نے جب تلی چومی, عجب معاملہ, ایک نقطہ دے رہا ہوں, عظیم نقطہ. یہ روشنی جب مجھے اور آپ کو ٹچ ہوتی ہے آپ کو محسوس ہوتی ہے. اگر میں یوں آپ کے ہاتھ رکھوں, کپڑا بھی رکھا جائے تو روشنی, ارے یہاں روشنی مارتی میرے آنکھوں میں وہ چندی آتی ہے, آگے تب لگتی ہے ورنہ بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں. تو جبریل کو نور ہے, جب وہ ان کے لب محبوب کی تلی کو لگے تو پتہ کیسے چلا. علماء نے فرمایا سلام پہ جبریل سر سے پاؤں تک سارے کا سارا نور کا ہے, لیکن لب اس کے کافور کے ہیں. سارا جبریل نور کا بنایا, ایک لب کافور کے کیوں بنایا؟ صرف ایک وقت کے لیے کہ ایک وقت آئے گا میں یار کو بلانے کے لیے جبریل کو بھیجوں گا, یہاں سے رہا ہوگا اور جبریل تلی چوم کے ان کو جگا رہا ہوگا. صرف ایک اس لمحے کی خدا نے جبریل کے لب کافور کے بنائے. یہی وجہ ہے کافور جب کی ٹھنڈک محبوب ہو تو آقا علیہ السلام بیٹا, آقا علیہ السلام ابتدا کا یہ عالم ہے تو بھائی انتہا کیا ہو, یہ بشریت تو نورانیت ہے, ابتدا کا یہ عالم تو بولیے انتہا کیا ہے. اگلا شعر کا ہم نے وہ میری جان سے بڑھ کر ہے میرے زیادہ قریب. قرآن کریم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن نبی فرمایا مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب. اچھا بات کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھی جھگڑا نہ کریں. اللہ نے النبی اولا بالناس فرمائی, سب کے وہ قریب ہیں. یہ دو فرمایا یہ مومنوں کے قریب ہیں. جو کہیں کہ دور ہیں جھگڑا نہ کریں, اور ہمیں فتویٰ لگانے کی ان پر ضرورتیں نہیں, اپنے آپ کو جو مرضی بناتے پھریں. لیکن جو مومن ہے وہ دور کی بات نہیں کر سکتا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, وہ جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. ارے کبھی سوچا جان کتنی قریب ہے؟ یہ گلدستہ میرے قریب ہے لیکن مائک میرے زیادہ قریب ہے. یہ مائک بھی قریب ہے لیکن چادر میرے زیادہ قریب ہے. چادر بھی قریب ہے, لباس میرے زیادہ قریب ہے, لباس بھی قریب ہے, لیکن میرا دل میرے زیادہ قریب ہے. میرا دل بھی قریب ہے لیکن میری جان میرے زیادہ قریب ہے. رب کعبہ کی قسم جان بھی قریب ہے لیکن قدر والا میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اب شعر سنیے, ایمان تعالیٰ کیجیے, جو میری جان سے بڑھ کر ہے میرے زیادہ قریب. ارے میں ان کو ڈھونڈتا ہوں, مجھے ہوا کیا ہے؟ میں ان کو ڈھونڈتا ہوں, مجھے ہوا کیا ہے؟ حدیث پاک آپ نے ایک بار 20 بار سن رکھی, انداز اپنا وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو جمع فرمایا.
اور فرمایا کہ تم سے ایک خاص بات کرنی ہے. عرض کی کیا خاص بات ہے؟ فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. نہیں سمجھے آپ؟ لوگ آپ سے پوچھیں گے یہ بتائیے کہ خلافت صدیقی میں میلاد کس نے منایا کتنی مرتبہ؟ فاروق اعظم کے دور خلافت میں عثمانی غریب مولا علی. میں نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہ پوچھا کرو، بعد میں کس نے منایا؟ میں نے کہا پہلوں میں سے جو ہو گئے وہ دکھاؤ کہ کس نے نہیں منایا. فرمایا یاتی قرآن ہے مبشرم برسولی یاتی، آئے گا، اور آنا ہی تو میلاد ہے، اور یہ آنا ہی تو میلاد ہے. میں نے کہا آقا علیہ السلام کی آمد اس جہان میں بعد میں ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی مصطفیٰ کے آنے کا ذکر پہلے کر رہے ہیں. اور نبی وہی کرتا ہے جو اللہ فرماتا. اللہ کا نبی وہی کرتا ہے جو اللہ اسے حکم فرماتا ہے. اس کا مطلب میلاد کا ذکر، آمد کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود نہیں، اللہ کے حکم سے کیا. اللہ کے حکم سے کیا ہے. تو اللہ کو محبوب کی آمد کا ذکر اتنا پسند ہے، ابھی آمد ہوئی نہیں، ذکر آمد پہلے ہی. اور انبیاء سے کروایا. کس سے کروایا؟ عرض کی حضور آنے والا پیارا رسول احمد آ رہا ہے، اس کی عظمت اور شان کیا ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کی عظمت اور شان یہ ہوگی بچپن کا عالم ہوگا، وہ نبی جھولے اور پنگھوڑے میں ہوگا لیکن شان اتنی بلند ہوگی، وہ نبی تو جھولے میں ہوگا لیکن آسمان کا چاند ان کو لوریاں دے کر بہلاتا ہوگا. نبی جھولے میں آسمان پر چاند لوریاں دے رہا. کیا دے رہا؟ اچھا لوری کسی کہتے ہیں؟ اتنا آسان ہے بتا نہیں پائے. اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آسان ہو وہ بھی نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ ہم سبھی ہی لوری دے کر پڑے ہوئے. پہلے کی لوری بھی کیا کمال ہوتی تھی، ذکر اللہ کی، لا الہ الا اللہ، کوئی الا اللہ سے، کوئی اللہ اللہ کے ذکر سے. میں کہا کرتا ہوں آج کل کی چونکہ لوری بھی ماڈرن ہو گئی ہے، بچے بھی آج کل بچے روتے ہیں تو ماں جو ہے لوری دینے کے بجائے کارٹون لگا کے دے دیتی ہے. میں کہا کرتا ہوں بچے کارٹون نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ارے بھیا ان کو لوری دی جائے، اللہ کے ذکر کی دی جائے، نعت مصطفیٰ کی دی جائے کہ اللہ کا بندہ بھی بنے، مصطفیٰ کا عاشق بھی بنے. تو لوری کہتے ہیں بچہ کچھ غم زدہ ہو اس کو چپ کروانے کے لیے ماں لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ مختلف ذکر پڑھتا ہے. مجھے بتائیے ماں اپنے گھر میں بیٹے کو سلا دے، پڑوسیوں کے ہاں چلی جائے اور یاد آ جائے کہ بچہ جاگ گیا ہوگا تو پڑوسیوں کے گھر سے ماں لوری دے گی؟ صحیح جواب آپ کا نہیں دے گی. وجہ بھی بتا کیوں نہیں دے گی؟ اس کو پتا ہے کہ میرا بیٹا صرف قریب سے سنتا ہے. نہیں سمجھے میں نے کیا کیا؟ ایک دیوار پار ہے، ادھر اس کا گھر ہے، ادھر پڑوسن کا گھر ہے، بچہ اس کا جا گیا ہے. ایک دیوار پار بھی لوری نہیں دیتی. اس کا اعتقاد یہ ہے کہ میرا بچہ قریب سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا. لیکن قربان جائیے یہ ہمارا صرف عقیدہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سلام پڑھتے ہیں، کملی والا اتنی دور سے بھی سماعت کر لیتا ہے. ارے آسمان پر جو چاند چمک رہا ہے اس کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ آمینہ کا لال قریب سے بھی سنتا ہے اور دور سے بھی سنتا ہے. لاکھوں میل دور سے لوری، اور چاند کی تو زبان بھی نہیں. بچپن میں بتایا کرتے تھے بڑے ہمارے کہ چاند پہ غور سے دیکھو تو ایک درخت ہے، اس کے نیچے اماں بیٹھی ہے، چرخا کاٹ رہی. بڑے ہو کے سوچا تو بالکل کہانی
بالکل کیا ہے؟ کہانی. چاند کی زبان نہیں. ارے قربان جائے مصطفیٰ کی سماعت پر بے زبان کی لاکھوں میل سے سن لی. تو زبان والے غلاموں کی صرف 4000 میل کے فاصلے سے. اور یہ بھی میں ظاہراً بول رہا ہوں، ورنہ میں سنا چکا ہوں کہ وہ تو ہماری جانوں سے بھی بولے زیادہ پڑی. تو جو بے زبان کی لوری سن سکتے ہیں وہ غلاموں کا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں. پھر اگلی بات، ماں جب تک دیکھے نہ لوری دیتی نہیں. آسمان پر جو چاند چمک رہا ہے اس کی تو آنکھ بھی نہیں. یہاں سے آپ چاند کو دیکھیں ایک اتنا سا نظر آئے اس کو بھی دیکھا، حالانکہ قرائے ارضی سے اس کا عرض بڑا. اور اگر ہم سارے چاند پر پہنچ جائیں اور سارے آنکھوں والے ہیں ماشاء اللہ، اور اوپر سے دیکھیں کہ یار یہ بدلا سنگ کہاں پر ہے، صحیح سے بتاؤ نظر آئے گا. اب اکبر بھائی بدلا سنگ کو کیا بھوٹان کا پتہ نہیں چلے گا، بھوٹان کو کیا پاکستان کی خبر نہیں لگی. میں نے کہا اتنی بلندی پر ہم چلے جائیں اور آنکھوں والے ہیں، اپنا شہر جہاں ہم نے زندگیاں بسر کر دی اور اتنا بڑا علاقہ نہ پتہ چلے. ارے چاند کی تو آنکھ بھی نہیں. کبھی سوچا اتنی دور سے پوری دنیا کے اندر اس نے شہر مکہ کیسے تلاش کیا؟ شہر مکہ کے اندر اس نے حلیمہ سعدیہ کا گھر کیسے دیکھا؟ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں اس نے جھولا کیسے دیکھا؟ جھولے کے اندر رکے بدوہا کیسے دیکھا؟ آنکھ نہیں. میں نے کہا نادان یہی تو سمجھانا ہے. ارے مانا کہ چاند کی نگاہ نہیں ہے، لیکن جب آقا کی نگاہ کرم. میرے امام فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی تو کبھی دم میں دم سمجھا کیا ہوتا ہے؟ جان آتا کیا کرتی ہے؟ یہ کو چاند میں کیسے آئی؟ چاند میں کیسی آئی؟ آنکھ نہیں، لاکھوں میل دور ہے. شہر مکہ بھی دیکھ رہا ہے، حلیمہ کا گھر بھی دیکھ رہا ہے، جھولا بھی دیکھ رہا ہے، رخے بدوہا بھی دیکھ رہا ہے. ارے جب مصطفیٰ کی نگاہ کرم اس بے نگاہ پہ پڑ گئی، وہ لاکھوں میل دور سے دیکھتا ہے، تو نگاہ کرم کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ نہ جانے کس وادی میں رہتے ہیں. چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بچپن کا عالم ہے. میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ آسمان کا چاند پہلے تو ایک جگہ ہی ٹھہرا رہتا تھا، لیکن اس رات عجب معاملہ تھا. کبھی چاند دائیں ہل رہا ہے، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. میں حیران ہوا کہ یہ چاند کے اندر تبدیلی کیسے آ رہی ہے. میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو آقا علیہ السلام جدھر انگشت مبارک اٹھاتے چاند ادھر ہی جھک جاتا. فرمایا کہ میں نے سوچا ابھی موقع نہیں ہے، جب عالم شباب میں ہوں گے تو سوال کروں گا. آقا اسلام عالم شباب میں ہے. چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور ایک میرے ذہن کے اندر سوال ہے، بڑا پرانا ہے. آقا اسلام نے فرمایا چچا فرمائیے کیا ہے. چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزارش کرتے ہیں کہ حضور بچپن کا عالم ہے، انگشت مبارک آپ کی جدھر اٹھتی تھی چاند ادھر ہی جھکتا تھا. حضور یہ تعلق اور ربط کیا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ہم کچھ غمزدہ ہونے لگتے تو یہ چاند لوریاں دے کر ہمیں پہنایا کرتا تھا. چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور آپ یہاں رہ کر چاند کی لوری سن لیتے تھے؟ حیرانی کی بات ہے کہ نہیں میری بات؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا اس میں کیا حیرانی کی بات؟ اس میں کیا حیرانی کی بات؟ چاند میرے سامنے تھا، میں چاند کے سامنے، دونوں ہم آمنے سامنے. اگر میں نے سناری اور اس کی سنری اور جواب دے دیا تو کیا حیرانی کی بات ہے؟ آقا علیہ السلام سے عرض کی حضور بھی کوئی حیرانی کی بات بھی سنائیے. چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے چچا والذی نفسی بیدی،
كنت اسمع سرير القلم على اللوح المحفوظ في بحمة الاحشاء اور کما قال علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا چاند میرے سامنے، میں چاند کے سامنے تھا، اگر اس کی لوری سن لی اور اپنی بات اس کو سنا دی، تعجب کی بات نہیں ہے، عرض کی حضور کوئی تعجب کی بات سنا دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا رب کعبہ کی قسم، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا، فرشتے تقدیر لکھنے کے لیے جب لوہے محفوظ پر قلم چلایا کرتے تھے، رب کعبہ کی قسم قلم چلنے کی آواز میں ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا۔ ارے جو نبی ماں کے پیٹ میں قلم کی آواز سن لیتے ہیں، کر لو مزار میں تیرا میرا درود و سلام بھی بولیے سن لیتے۔ اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ سمجھاؤں کیسے کہ سماعت اتنی ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیے بھی یہ گلاس اگر میں اٹھانا چاہوں تو اٹھا سکتا ہوں کیونکہ میرے ہاتھ کی پہنچ، یہ موبائل سامنے لگا کر اس کو پکڑنا چاہوں یہی بیٹھے بیٹھے نہیں، کیوں؟ ہاتھ کی طاقت ختم، لیکن کان کی طاقت زیادہ ہے۔ ٹھیک کیا آپ کی سبحان اللہ میں سن رہا ہوں؟ کان کی طاقت دیکھیے وہاں سے سبحان اللہ کی بات میں نے سن لی، لیکن ہاتھ کی طاقت وہاں تک کام نہیں کر رہی، کان کی کر رہی۔ اتنا اتفاق ہے کہ ہاتھ کی طاقت زیادہ کان کی طاقت، اور کان کی طاقت سے زیادہ ہے آنکھ کی طاقت۔ کوئی اختلاف اتفاق ہے؟ اب کوئی کہے بھی اتنی دور سے کیسے سن لی؟ میں نے کہا پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی ہاتھ کی طاقت مکہ شریف فتح ہو گیا، کچھ لوگ جو ہے وہ لگے ہوئے تھے تو ایک بوٹ اونچا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی فرمایا خود دھونا، میرے کندھوں پر سوار ہو گیا۔ مولا علی کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ ہمارے یہاں بھی جب کوئی ایسا ہو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں پھر پوچھتے بھی ہیں یار آپ پہنچ رہا کہ نہیں پہنچ رہا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی ہاتھ پہنچ رہا کہ نہیں پہنچ رہا؟ عرض کی حضور کہاں تک؟ فرمایا منہ تک۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں مولا علی نے کیا عرض کی؟ عرض کی حضور کندھے مصطفیٰ کے ہو اور ہاتھ مرتضیٰ کا ہو، کندھے نبی کے اور ہاتھ علی کا ہو، حضور خود تو یہ کھڑا ہے، آپ اجازت عطا فرما دیں یہی کھڑے ہو کر عرش الہی کا پایا نہ علی کہاں پر ہے اور ہاتھ دے کے کہاں تک؟ نعرہ ادھار کر لیجیے، بہت بڑا کریے اللہ کو جی۔ ہاتھ کہاں تک جا رہا ہے؟ لیکن قربان جائیے علی تو پہلے بھی تھے، ہاتھ بت تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ ارے نبی کے وسیلے کے بغیر، نبی کا وسیلہ جب علی کے لیے ضروری ہے تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے؟ جب فیض ملا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تو ہاتھ عرش تک جاتا، اور یہ نبی کا نہیں علی کا، نبی کا نہیں امتی کا ہاتھ۔ جب امتی کا ہاتھ وہاں تک تو مصطفیٰ تو جن کا ہاتھ اتنا ہو ان کی سماعت، جن کی سماعت ایسی ہو تو ان کی بصارت۔ سیاستہ پیش کر رہا ہوں، سورج گہن ہو گیا، آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سیاستہ سے پیش کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے نماز کی حالت میں ہی قدم مبارک پڑھا دیا۔ آپ گیا ہاتھ نیچے کیا، قدم مبارک بھی نیچے جائے اور نماز جو طریقہ تھا مکمل کر کے سلام دے۔ صحابہ نے عرض کی حضور کوئی نیا طریقہ آ گیا ہے، پہلے تو نماز میں نہ آگے بڑھنا تھا نہ ہاتھ اٹھانا تھا، تو آگے بھی بڑھے اور ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں نیا طریقہ نہیں آیا۔ اس کی حضور
رہنما کیا تھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یوں ہی ہم نے نماز شروع کی ہمارے سامنے جنت ہے۔ وہ مصر کہنے والوں، کوئی ہمیں بھی نظر آئی کبھی چیز؟ فرمایا جنت، اور جنت کے اندر میں نے دیکھا انگور کا ایک خوشہ لڑکا ہے، چاہا کہ توڑ کر لے آؤں تمہیں دے دوں اور باقی دنیا تک تم کھاتے رہتے اگر میں لے آتا، لیکن نہیں لایا۔ وہ ہاتھ بڑھائے تو ساتوں آسمان پار ہو جائے۔ جن کے ہاتھ کی طاقت، ان کی سماعت، پھر ان کی بصارت، اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق، کاش ہم دین سمجھیں۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شان یہ ہوگی کہ بچپن کا عالم وہ جھولے میں، آسمان کا چاند ان کو دنیا دے گا۔ عرض کی حضور اور کوئی شان؟ فرمایا شان یہ ہوگی جب عالم شباب میں پہنچیں گے، چاند کو اپنی مٹھی میں کر لیں گے، جب چاہیں گے اشارہ فرما کر چاند توڑ دیں گے، اور جب چاہیں گے اشارہ فرما کر چاند توڑا تھا کہ نہیں توڑا، اور جوڑا تھا کہ نہیں جوڑا۔ آپ نے سبحان اللہ اتنی آہستہ کی ہے جیسے کہ دل کا توڑا۔ سبحان اللہ۔ ارے بھیا چاند توڑا تھا، چاند پورا ارضی اتنی زمین ہے، اس سے بھی بڑا پورا ہے، اور توڑا کیسے؟ کوئی مکہ مارا تھا، انگلی مبارک بھی نہیں کیچ کی، خالی اشارہ۔ اشارے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک واہمی لکیر آتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں وہاں، ارے وہاں پہ یار یہ مطلب کوئی بھی ان کے ہاں تو لکیر بھی واہمی ہو، طاقت اتنی ہے، اتنا بڑا جسم توڑ دیا، دو حصے کر دیے اشارہ کر کے، اتنا بڑا جسم چاند دو ٹکڑے ہو کر حاضر ہوا۔ خالی چیز کو اوپر سے لانا پھر بھی آسان ہے، لیکن نیچے سے اوپر کرنا تو بالکل مان جائیں، یوں کیا تو آگے، یوں کیا تو آگے۔ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام کو طاقت کتنی عطا فرمائی، یہ دیکھیے۔ اللہ اکبر کبیر، بڑی ہی قابل غور، یہاں پر ایک بات کہہ رہا، بڑی قابل غور بات ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ہیں، ان سے کہا جائے کہ تم بھی توڑ دو چاند، نہیں۔ ہم نے کہا چلو وہ تو آسمانی بات ہوگی، بھی زمینی بات ہی کرو، ایک عدد پتھر تھما دے ان کو، چلو بھی اشارہ کر کے توڑ، اشارہ کرتے کرتے مر جائیں گے، لیکن پتھر نہیں ٹوٹے گا، فیل ہو گئے۔ انگلی مار کے توڑ دو، انگلی ٹوٹ جائے گی لیکن پتھر، مکہ مار دو، ہاتھ ٹوٹ جائے گا لیکن پتھر، سر مار دو۔ اور میں کہا کرتا ہوں دعا کرو کہ مار ہی دے ایسے بندے، ارے وہ تو نہیں ٹوٹے گا، کم از کم یہ تو ٹوٹے گا، اور ایسے کا تو ٹوٹنا ہی حضور ٹھیک ہے، تو بچے ہوتے نبی کی برابریاں کرتا تھا۔ چاند سے پوچھو کہ تیرا جو انداز ہے نہ ہلنے جلنے کا ہے، نہ ٹوٹنے کا ہے، نہ جڑنے کا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ٹوٹا کیوں اور جڑ کیسے گیا؟ کہنے لگا تم مصطفیٰ کے صرف تنہا عاشق نہیں ہو، سارا جہان ہی عاشق ہے، تم بھی تو مصطفیٰ کے نام پر جانے قربان کرتے پھرتے ہو۔ ارے دیکھو ہمیں اشارہ ہو گیا، کلیجہ جیت کر قدم، اسے کہتے ہیں عشق مصطفیٰ۔ اگر اشارہ ہو جائے تو آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر بھی آ جائیں، اور ہم بھی عاشق ہیں، ہم بھی عاشق ہیں، گھر چھوڑ کر بستی میں آ جاتا، ناراض نہیں ہو گیا؟ چاند عاشق ہے، فرمایا نہیں، اشارہ کیا، اور یقین کر لیں، یقین کر لیں، یقین کر لیں، عشق اس قدر تام ہوتا ہی نہیں جب تک کہ اشاروں پہ چلا نہیں۔ میں فتویٰ نہیں لگا رہا، میں تو بہت گناہ گار ہوں۔
اظہار بھی تو ہونا چاہیے. ایک پیاری سی میٹھی سی گل کبھی پنج گانا با جماعت نماز